مصطفى مصطفى منبع الصفا۔ ہمارے اس معاشرے میں ایک بہن کے ساتھ نا بہت ناانصافی چل رہی ہے۔ بہن اور دوسرے لفظوں میں لے لیں پھپھو، ٹھیک ہے، ہمارے جو ابا جان ہیں ان کی جو بہن ہے ان کے ساتھ نا بڑی ناانصافی چل رہی ہے، اور یہ بڑا ہی عجیب سا کنسیپٹ ہمارے ذہنوں میں چلا ہوا ہے ہمارے بچوں کے درمیان، کہ جہاں پر بھی دیکھو نا یہی بات ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں لڑائی کروائی ہے تو ہماری پھپھو نے کروائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کیا کہتے ہیں کہ جناب ہم دنیا کی کسی بھی کونے میں چلے جائیں گے، ہر قسم کی لڑکی سے ہم شادی کر لیں گے، ہم نے پھپھو کی بیٹی سے شادی نہیں کرنی۔ یہ ایسے ہوتا ہے، اور بچوں کے ذہن میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں جو لڑائیاں چل رہی ہیں یہ ہماری بہنوں، یہ ہماری پھوپھیوں کی وجہ سے ہے۔ اور وہ بھائی بھی کتنا بدبخت ہوتے گئے جو پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر گیا اپنی بہنوں سے ناراض بیٹھے گئے، کوئی بول چال نہیں ہے، غریب بہن ہے، اس کو منہ لگانے والا نہیں ہے۔ او بھائی، یہ تو وہ بہن تھی کہ پرانے وقتوں کی بات ہے جب عورتیں روٹیاں لگایا کرتی تھی تندوروں پہ، تو مغرب کے وقت، عشاء کے وقت جب بھی روٹیاں لگتی تھی تو یہی بہنیں جو ہوتی تھی اپنے بھائیوں کو اٹھاتی تھی اور باہر لے کر جاتی تھی، ساری بہنیں جو ہے نا اکٹھی ہوتی تھی، اپنے اپنے بھائیوں کو اٹھا کر کھیلتی تھی۔ ایسا ماحول ہوتا تھا، یہ بزرگ ہوں گے ان کو پتہ ہوگا کہ ایسے ہوتا تھا، لیکن اب تو نہیں ہے، اب تو یہ تو رواج ہی ختم ہو گیا۔ اس وقت کیا ہوتا تھا کہ وہ اپنے بھائیوں کو لے کر نا باہر جاتی تھی اپنی سہیلیوں کے پاس، بہنیں اپنے بھائیوں کو لے کر، اور بھائی چاہے کالا کلوٹا ہی کیوں نہ ہوتا، بدصورت ہی کیوں نہ ہوتا، تو اس کی تعریفیں کرتی تھی کہ میرا بھائی سب سے خوبصورت ہے، میرے بھائی جیسا بھائی تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اور بڑی لڑائیاں چلتی تھی، کسی کے بھائی کا اگر رنگ کالا ہوتا تو وہ اس کے نین و نقش پر بات کرتی تھی کہ میرے بھائی کے نین و نقش تو دیکھو، دنیا میں اس کے جیسا شہزادہ ہی کوئی نہیں۔ اور جس کا رنگ خوبصورت ہوتا تو وہ کہتی کہ میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا چٹا ہے، اس کے جیسا تو خوبصورت پوری دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ اور کتنا ہی خوبصورت لفظ تھا ہمشیرہ۔ اور یہ ہماری بدبختی کہ یہ لفظ بھی ہم سے چھین لیا گیا۔ ہمشیرہ کوئی بھی نہیں بلاتا، بزرگ بلا لیتے ہوں گے، لیکن نوجوانوں کے تو جناب اب ذہن میں تو یہ بات ہے ہی نہیں، وہ تو پتہ نہیں عجیب سے لفظ بول رہے ہوتے گئے، ہم سے بھی نکل جاتے گئے۔ لیکن وہ جو ایک ماحول تھا، جو بہن اپنے بھائی سے محبت کرتی تھی، بھئی بہنوں کا کیا ہے، وہ سدا تو ہمارے گھر میں نہیں رہیں گے نا، انہوں نے تو ایک دن چلے جانا ہے، جب تک ہیں تب تک ان کی قدر تو کرو۔ اور جب وہ اپنے گھروں کو چلی جائیں، اب یہ عید آ رہی ہے نا، میں نے اس لیے یہ بات کی ہے کہ عید سے پہلے ہر بہن جو ہے نا دروازے کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ابھی میرا بھائی آئے گا مجھے عید دینے کے لیے، اور ہم اتنا بدبخت ہیں کہ ہم اپنی بہنوں کو پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ اب تو حالت یہ ہو چکی ہے بھائی، یہ اس موبائل نے اتنا بیڑا غرق کر دیا ہمارا کہ پہلے ہم اپنے رشتہ داروں کو ملنے جایا کرتے تھے، عید دینے ان کے گھروں میں جایا کرتے تھے، سیویوں کی پلیٹ پکڑی گھر پہنچ گئے تھے، یہ ہماری طرف سے عید ہے، گلے لگتے تھے، ایک باتیں ہوتی تھی، بڑے ہنستے تھے، مسکراتے تھے۔ اب کیا ہوتا ہے، عید نماز پڑھی، عید نماز پڑھنے کے بعد موبائل نکالا، چھوٹا سا میسج ٹائپ کیا، جی آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو عید مبارک، ختم ہو گیا کام۔ یہ تو ہماری عیدیں رہ گئی اب ہیں۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں نا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، جو در یتیم تھے، اکیلے، نہ کوئی بہن ہے نہ کوئی بھائی ہے، اور ایک آپ کی رضائی بہن ہے، اور آپ نے ان کے ساتھ وہ محبت کر کے دکھائی اور ہمیں درس دیا، قول و فعل ایسا کر کے دکھایا کہ تا قیامت آنے والے ہر بھائی کے لیے پیغام چھوڑا کہ اپنی بہنوں سے بڑا پیار کرنا۔ وہ بڑے نازک دل کی ہوتی ہیں، وہ کچھ کہتی نہیں، لیکن بھائی تو وہ اچھا جو اپنی بہنوں کی آنکھوں میں بستے جذبات پڑھ لے کہ اب میری بہن مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی بہن گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا ہوا کہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دودھ پینے کے لیے قبیلہ بنو سعد میں اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے گھر میں جب پہنچے تو وہاں پر اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی بیٹی بھی تھی جس کا نام تھا شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اور جب ان کو پتہ چلا کہ یہ میرا بھائی آ گیا ہے،
دودھ پیتا بھائی میرا ہمشیر ہے میرا، دودھ پینے والا ہے۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ یہ ہمارے گھر میں آیا ایک بھائی ہے، تو وہاں پر بھی ایسا ماحول تھا کہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے بھائی کو گود میں اٹھایا اور باہر نکل آئی، اور باقی ساری بہنیں اپنے اپنے بھائیوں کو لے کر وہاں پر تذکرے کر رہی تھی کہ میرے بھائی کی ناک چیک کرو کتنا خوبصورت ہے، آنکھیں چیک کرو، اس کے بال چیک کرو گھنگھرالے بال ہیں، اس کا رنگ چیک کرو کتنا سفید ہے، یہ ہنسا کیسے ہے، اس کے گال میں جو ہے نا کھڈ کیسے پڑتے ہیں۔ ہر عورت ہر بہن جو ہے تھی نا اپنے بھائی کی صفات بیان کر رہی تھی۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوا کہ ادھر سے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے بھائی محمد کو اٹھائے ان کے گٹھ میں پہنچی اور آ کر کہنے لگی کہ اے میری سہیلیوں ذرا دیکھو میرا بھائی کتنا خوبصورت ہے۔ تو وہ جتنی بھی لڑکیاں تھیں ان سب نے سر جھکا لیا، یہ روایات میں ہے، سب نے سر جھکا لیا کہ اے شیمہ ہم تو اپنے بھائیوں کا آپس میں مقابلہ کر رہی تھی، تیرے بھائی کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے، تیرے بھائی کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے، تیرا بھائی تو سب سے خوبصورت ہے۔ تو یہ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے محمد اپنے بھائی کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کس کے اپنے سینے سے لگایا، اور روایات میں ملتا ہے کہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سر جو تھا وہ فخر سے بلند ہو گیا کہ میرے بھائی جیسا خوبصورت دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے باری تعالیٰ جیسے آج میرا بھائی ان بچوں میں سب کا سردار ہے، ویسے ہی جب یہ بڑا ہو تو یہ تمام مومنین کا سردار بن جائے۔ ایسی محبت تھی بہن کے اپنے بھائی کے ساتھ۔ اور پھر ایک اور روایت ملتی ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ بڑے ہو گئے، آپ نے اعلان نبوت فرما دیا، اور حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نکاح ہو گیا کسی اور قبیلے میں۔ پھر المختصر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے میں شامل ہوئے، اور ایک قبیلے جس قبیلے کے ساتھ جنگ ہوئی اس کے کچھ قیدی جو تھے وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب جنگ جیتے تو ان کے ساتھ وہ قید میں آ گئے کچھ بندے۔ تو وہ جس قبیلے کے بندے تھے ان کا رواج تھا کہ وہ پیسے اکٹھا کر کے چندہ اکٹھا کر کے ان کا تاوان دے کر اپنے بندوں کو چھڑواتے تھے۔ تو اس پر بھی ایسے ہوا کہ جو بندے قید تھے تو ان کے جو پچھلے ساتھی تھے انہوں نے اپنے قبیلے سے پیسے اکٹھے کرنا شروع کر دیے کہ ہم وہاں پر جائیں ان لوگوں سے اپنے بندے چھڑوا کر آئیں اور ان کو یہ ہدیہ ان کو یہ ان کے بارے میں تاوان دے کر آئیں بدلے میں۔ تو سب گھر پھرنے کے بعد جب گھر آیا نا حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ سے جب پوچھا گیا، آپ کو کہا گیا کہ ہمارے کچھ بندے جنگ میں قید ہو گئے ہیں تو ان کے لیے فدیہ دینا گیا، تو آپ کے حصے میں اتنا پیسے آئے گئے آپ نے دینے گئے۔ تو کسی کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ محمد جو ہے مسلمانوں کا نبی، ان کے قبضے میں آئے گئے ہمارے کچھ جنگی نوجوان۔ تو حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بڑے ہی فخر کے ساتھ بلند آواز سے کہا کہ آپ کو پیسے اکٹھے کرنے کی ضرورت نہیں، آپ یہ سب میرے اوپر چھوڑ دو، آپ مجھے ساتھ لے جاؤ، میں جاؤں گی، اور وہ میرے بھائی ہیں، محمد میرے بھائی ہیں، میں ان کی ہمشیرہ ہوں، وہ میری بات کو کبھی نہیں ٹالیں گے۔ تو انہوں نے جتنا پیسے اکٹھے کیے تھے سارے واپس کر دیے، اور حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ساتھ لیا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب پہنچے تو آپ کی جب بستی شروع ہوئی، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حجرہ اقدس جب شروع ہونے لگا تو صحابہ کرام، مدینہ شریف تھا نا، وہاں پر تو مومنین کا راج تھا، صحابہ کرام ننگی تلواریں لیے آپ کی حفاظت فرما رہے تھے۔ تو بولے کہ اے عورت تو کہاں آ رہی ہے؟ ان کو تو پتہ تھا یہ نہ دشمنوں کی عورتیں گئے اور یہ دشمن ہیں ہماری جن کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی ہے۔ تو وہ کہنے لگے تو کہاں آ رہی ہے؟ تمہیں اجازت نہیں یہاں پر آنے کی، یہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں پر جبریل بھی بغیر اجازت کے نہیں آ سکتا، تو کیسے جا سکتی ہے؟ تو آپ نے آگے سے فرمایا کہ مجھے نہ روکو، تمہیں نہیں پتہ میں کون ہوں، میرا راستہ خالی کر دو، میں تمہارے نبی کی بہن ہوں، میں ان کی ہمشیرہ ہوں۔ تو پھر یہ لفظ کہنے تھے، صحابہ کرام کے سر بھی جھک گئے اور ان کی تلواریں بھی نیچے جھک گئی، اور حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حجرہ انور کے اندر جب تشریف لے گئی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ میری بہن آئی ہے، رضائی بہن، تو آپ کھڑے ہو گئے، نبوت کا تاج سر پہ تھا، سردار تھے، بہن آئی تو کھڑے ہو گئے، اور
جب آپ کی بہن نے کہا کہ ایسے ایسے جنگ ہوئی ہے اور ہمارے قبیلے کے کچھ بندے آپ کے پاس قید ہوئے گئے تو میں ان کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں، تو آگے سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میری بہن آنے کی زحمت کیوں کی تم نے، تو وہاں سے پیغام بھیج دیتی، میں تیرا بھائی محمد ادھر سے سب کو آزاد کر دیتا، تو پیغام بھیج دیتی۔ تو یہ بہن سے محبت ہے۔ پھر اس سے بھی بڑی بات، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بہن کی خاطر تواضع کی، ان کی خدمت کی۔ پھر جب وہ جانے لگی تو 2 گھوڑے، اس وقت عرب میں سب سے مہنگی ترین جو سواری تھی وہ گھوڑوں کی سواری ہوتی تھی۔ جیسے آج ہمارے دور میں آپ لگا لیں فارچونر لگا لیں یا بڑی بڑی پراڈو لگا لیں، اس سے بھی بڑی مہنگی ترین جو سواری تھی اس دور میں وہ گھوڑے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی بہن کو روانہ کرنے لگے کہ اے میری بہن بڑی مدتوں بعد آئی ہے تو 2 پل رک جا میرے گھر، 2 پل اور ٹھہر جا۔ پھر بہن نے کیا کہنا ہے؟ اس نے تو یہ کہنا کہ بھائی میں تو اب پرائی ہوں، میں نے تو اپنے سائیں کے حساب سے چلنا ہے، اس نے اگر حکم دیا تو میں یہاں پر رکوں گی، اس نے جب کہہ دیا تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ بہنوں نے ہمارے گھر کہاں رہنا ہوتا ہے، اگر آ بھی جائیں تو ان کو روک لیا کرو نا، ان کی خدمت کیا کرو، انہوں نے سدا تو نہیں رہنا، 1 دن رہنا 2 دن رہنا، انہیں گھر چلی جائیں گی۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بہن کو تحفے میں کیا دیا؟ 2 اونٹ اور ان کے اوپر ساز و سامان لاد کر دیا اور کچھ تحفے تحائف دیے کہ اے میری بہن یہ میری طرف سے تیرے بھائی کی طرف سے یہ چھوٹا سا تحفہ ہے، اس کو قبول کر لے، اس کو قبول کر لے۔ تو آپ اپنی بہن کو لے کر ساتھ باہر آئے روانہ کرنے کے لیے، اور پھر صحابہ کرام کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ آج نا میں نے ایک کام کیا ہے تم سب کی مشاورت کے بغیر، میں نے جب بھی کوئی کام کیا تم سے مشاورت کی ہے، لیکن آج میں نے مشاورت کے بغیر یہ کام کر دیا۔ تو صحابہ کرام نے دست عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ حاکم کل ہیں، آپ جو فیصلہ فرمائیں تو ہم تو اس کو سر خم تسلیم کرتے گئے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی ہستی ہے کہ جو آپ کے پاس آئی اور آپ نے ہم سے مشاورت ہی نہیں کی، مشاورت کیے بغیر آپ نے جھٹ سے فیصلہ فرما دیا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ اگر کوئی اور بندہ ہوتا تو میں مشاورت کرتا، میں سوچتا، لیکن کیا کرتا، میں محمد کے در پر میری بہن آ گئی تھی، میری بہن میرے در پر سوالی بن کر آ گئی تھی، اور میں محمد اپنی بہن کو خالی واپس نہیں بھیج سکتا تھا، اس لیے میں نے مشاورت کیے بغیر سارے کے سارے قیدی آزاد کر دیے۔ تو بھائی اتنا محبت بہن کے ساتھ، اور ہم اپنی بہنوں سے ناراض بیٹھے گئے، عید کا کوئی نہیں پتہ، عید گزر گئی ہے، بہنوں کی نظریں جو ہیں دروازہ تکتی رہی کہ ابھی میرا بھائی آئے گا، ابھی میری عید لے کر آئے گا، اور ہم اتنا بدبخت کہ ہم اپنی بہنوں کو عید بھی نہ دے سکتے، ہم ان کو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ آج ہماری بہن اگر ہمارے گھر آ جائے تو ہم اتنا بدبخت ہو چکے ہیں، اتنا ہم بد نصیب ہو چکے ہیں بھائی، کہ جب ہماری بہن ہمارے گھر میں آئے، جب وہ واپس جانے لگے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ادھر سے ایسے ایسے او وہاں پر چنگچی کھڑا ہوا ہے، وہ پکڑ کے گھر چلے جانا۔ اللہ اکبر، یہ تو ہماری حالت ہے۔ اور اگر ہماری بیوی ہمیں کوئی حکم کر دے، کوئی خواہش ظاہر کر دے، رات کے 12 بجے گاڑی بھی آ جاتی ہے اور دکانیں بھی کھل جاتی ہے، یار وہ بہن جو ہمیں پال پوس کر اتنا بڑا کر گئی، ماں کے جانے کے بعد ایک بہن ماں کا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے، ماں بن جاتی ہے ایک بہن، اس کے ساتھ ہماری محبت کہاں گئی ہے؟ کہاں ہے وہ محبت؟ اور کہاں ہے وہ تڑپنے والے دل جو اپنی بہنوں کی محبت میں تڑپا کرتے تھے؟ وہ تو نہیں ہے ہمارے پاس۔ اب عید آ گئی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آج کسی کے دل میں یہ بات جاگے کہ میں اپنی بہن سے صلح بھی کروں گا، اگر کوئی ناراض ہے تو میں اس کو عید بھی دینے جاؤں گا، لیکن پہلے تو ہمارے درمیان یہ تو ایسا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ یار ہماری بہنیں بھی بیٹھی گئیں جو ہمارا دروازہ تک رہی گئے۔ اور یہ مشاہدات کی باتیں ہیں کہ جب ایک بھائی اپنی بہن کو عید دے کر آتا ہے، چاہے وہ عید ایک سوٹ ہی کیوں نہ ہو، چھوٹی سی چیز کیوں نہ ہو، اس بہن کا دل نا اتنا بڑا ہو جاتا ہے، اور وہ خواہش کر رہی ہوتی ہے کہ میرے بھائی نے آج مجھے عید بھیجی ہے، میرا بھائی میرے پاس آیا ہے، اور وہ خواہش ظاہر کرتی ہے کہ پورے محلے کی عورتوں کو میں اکٹھا کروں اور ان کو کہوں دیکھو آج میرا بھائی مجھے عید دے کر گیا ہے۔ اتنا خوش ہوتی ہے بہن۔ اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بہن کی دعا جتنا اپنے بھائی کے حق میں قبول ہوتی ہے نا، اتنا کسی اور کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بہن کی دعا
اور یہ مشاہدات ہیں کہ بہنیں جس طرح ٹوٹ ٹوٹ کر اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتی ہیں نا، اور کسی کے لیے نہیں کرتی، تو ہم اس دعا سے کیوں محروم ہیں؟ ہم اس محبت سے، اس شفقت سے کیوں محروم ہیں؟ آج ہماری بہنیں ہماری راہ تک رہی گئیں اور ہم مست ہیں اپنی زندگی میں، زندگی کٹ رہی ہے، چل رہی ہے، کوئی نہ، بہنوں کو نہیں پوچھنا ہم نے۔ لیکن یار کیا جب ہم چھوٹے ہوتے تھے کیا ہماری بہنیں بھی ہم سے کسی چیز کی ناانصافی کرتی تھی؟ وہ تو اپنی جیب خالی کر کے پیسے ہمیں دے دیا کرتی تھی، گھر میں کوئی نقصان ہم کرتے تھے ہماری بہن وہ الزام اپنے سر پر لے لیتی تھی اور ہمیں کچھ نہ کہنے دیتی۔ ہماری بہن تو ایسی ہوتی تھی کہ بھائی جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ہمارے لیے پورے زمانے سے لڑ جاتی تھی، اور آج کیا ماحول آیا کہ ہم نے بہنوں کو کچھ نہیں چھوڑ دیا۔ نہ یار، ایسے نہ کرو، بہنوں کے ساتھ محبت کرو، ان کو عیدیں بھیجو، تحائف بھیجو، کم نہیں ہوتا مال۔ بہنوں کو عید دینے سے، اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا بھائی۔ اگر کم ہوتا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنا بڑے بڑے تحائف اپنی بہن کو نہ دیتے، وہ بھی رضائی بہن ہے۔ اور ہماری تو یہاں پر جناب ایک پیٹ سے پیدا ہوئے ہم بہن بھائی، اور لڑائیاں جھگڑے اتنا بڑھ گئے ہیں جناب کہ منہ نہیں لگاتے، زندگیاں گزر جاتی گئیں، بہنوں کو کوئی منہ نہیں لگا رہا، اور ہمارے بچوں کے درمیان اتنا نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں کہ بھائی باقی سب کچھ کر لینا ہے، پھپھو کے گھر نہیں جانا، اس سے بات نہیں کرنی، اور ہمارے گھروں میں جو لڑائیاں ہیں وہ بھی پھپھو کی وجہ سے ہیں۔ نہ یار، وہ ہماری بہنیں ہیں، وہ ہم سے محبت کرتی ہیں، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنا چاہیے، ان کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ آج ہر بندہ اپنے دل میں یہ نیت کر کے یہاں سے اٹھے کہ بھائی جتنا مجھ سے ہو سکا، جتنا مجھ سے ہو سکا، میں اپنی بہن کو عید دینے خود جاؤں گا اور اس سے دعائیں لے کر آؤں گا، خود عید دینے جاؤں گا میں۔ ہر بندہ یہ نیت کر کے یہاں سے اٹھے کہ اپنی بہن کو عید خود دوں گا، ہر بندہ نیت کرے، اور دیکھیے گا اس کے بعد کتنا ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ بہنوں کو کیا ہے یار، وہ اگر ہم ان سے خوشی سے یہی کہہ دیں کہ بہن اس دفعہ عید میں تجھے پہنچاؤں گا، وہ خوش ہو جاتی ہے، دو یا نہ دو وہ ایک غلط بات ہے، لیکن بہن کو اتنا کہنے سے بھی وہ خوش ہو جاتی ہے کہ میرا بھائی میرا خیال رکھتا ہے، مجھے پوچھتا ہے۔ لیکن ہم تو پوچھ ہی نہیں رہے، ہم تو کچھ سوچ ہی نہیں رہے۔ اور آخری بات، ٹائم میرا ختم ہو گیا آج، بس وہ دل سے باتیں نہیں کر رہی تھی، میرے ٹائم کا نظر ہی نہیں پڑی۔ ایک صاحب میرے پاس آئے مسئلہ پوچھنے کے لیے، ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ اسی مجمع میں بیٹھا ہو تو وہ بات اپنے دل پر نہ لے جائے، میں اس کی اہانت نہیں کر رہا بلکہ میں سمجھا رہا ہوں کہ ایک بندہ مجھ سے سوال پوچھنے آیا کہ جناب یہ صدقہ جو ہے کیا میں اپنی بہن کو دے سکتا ہوں؟ صدقہ کیا میں اپنی بہن کو دے سکتا ہوں؟ اگر آپ کی بہن مستحق ہے تو آپ اس کو دے سکتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلا جو حق ہے وہ اپنے رشتہ داروں کا ہے۔ لیکن میں یار آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ صدقہ ہوتا کیا ہے؟ صدقہ، زکوٰۃ ہمارے مال کی میل کچیل ہوتی ہے، تو کیا بھائی ہم یہ رہ گئے کہ ہم اپنی بہنوں کو اب صدقہ زکوٰۃ دیں گے؟ ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہمارے لیے کہ ہم اپنی بہنوں کو صدقہ اور زکوٰۃ دینے کے لیے مسئلے پوچھنے آ رکھے گئے کہ ہم اپنی بہن کو صدقہ دے سکتے ہیں یا زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وہ بھائی صدقہ زکوٰۃ دینے کے بعد جو مال پاک ہوا ہے وہ دو نا اپنی بہن کو، وہ اپنی بہنوں کو دو نا۔ فطرانہ دینا ہے تو آپ کسی غریب کو دو، اپنی بہن کو فطرانہ دیتے ہو یار۔ اتنا ہم یار رہ گئے، اب اتنا ہمارے ضمیر مردہ ہو گئے کہ اب ہم اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو جو ہمارے قریبی گئے، خون کا رشتہ ہے جن کے ساتھ، ان کو ہم اپنی میل کچیل دینے لگ گئے۔ اپنے روزے قبول کروانے کے لیے ہم ان کو فطرانہ دینے لگ گئے کہ یہ ہمارا رشتہ رہ گیا اپنی بہنوں کے ساتھ۔ نہ، فطرانہ غریبوں کو دو، اگر اپنی بہن کو دینا ہے تو مال جو پاک ہوا ہے وہ اپنی بہنوں کو دو، صدقہ زکوٰۃ نہ دو اپنی بہنوں کو۔ بھائی کی قدر کرو، کا خیال کرو، اس سے محبت کرو۔ ہر بھائی اس عید پر اپنی بہن کو عید دینے جائے اور دعائیں لے کر آئے۔ خالق کائنات جو بھی یہاں پر بیان ہوا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔